نوید صاحب، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے تھی ان واقعات کی؟ جو انہوں نے کہا کہ دوبارہ اسی طرح کا رد عمل آئے گا، اس بات کا کیا مطلب لیا جانا چاہیے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے حکومت ایسی حرکت کرے گی کہ گرفتاری کی کوشش کرے گی اور ایک بار پھر ملک میں جو حالات ہوں گے وہ دوبارہ سے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں دعا، میرے خیال میں عمران خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے تھی۔ جو کچھ ہوا، جو مناظر ہم نے دیکھے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ملک کی یعنی گزشتہ 70 برسوں میں ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے جس طرح سے جو ملک کے ادارے ہیں اور جو سرکاری عمارات ہیں اور جس طرح سے کور کمانڈر کے گھر پہ وہ کیا گیا اور جس طرح سے باقی سیکیورٹی فورسز کی انسٹالیشن پہ حملے کیے گئے، تو یہ قابل مذمت ہیں، ناقابل برداشت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیکاز جمہوریت میں کبھی بھی جو ہے وہ تشدد کی کبھی گنجائش نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے اور جمہوری طریقے سے سیاست کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ وائلنس کو اور تشدد کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پی ٹی ایم کو دیکھ لیں، پشتون تحفظ موومنٹ، وہ اتنے ایک عرصے سے جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری طریقے سے جدوجہد کر رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے عمران خان صاحب کے ہی زمانے میں دیکھا تھا کہ ٹی ایل پی نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی ہوئے اور ان کو جو ہے پہلے بین بھی کیا گیا، پھر بین اٹھا بھی لیا گیا۔ تو جو جمہوری ملک ہوتا ہے، جو ایک مہذب ملک ہوتا ہے، اس میں وائلنس کو انسینٹیوائز نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہوا، جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے اور تشدد کا راستہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے جس دیوار سے لگایا عمران خان صاحب کو، وہ گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، وہ قانون کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات کوئی سن نہیں رہا۔ اور اب جو ہے وہ اس طرح سے فرسٹریشن جب آئے گی، ان کے فالوورز کے اندر فرسٹریشن آئے گی، تو پھر جب فرسٹریٹ ہو کے آپ ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ اٹھا لیں گے تو پھر وہ ایک موب کی سچویشن اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ورکرز کی جو ہے ان کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہی پی ڈی ایم جو ہے، یہ پی ڈی ایم جو ہے، انہوں نے بھی، ہم نے یہ دیکھا کہ جب اپنے زمانے میں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اداروں کو بیچ میں لاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ایاز صادق نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، ہم نے یہ دیکھا جو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی تھی، ہم نے مریم نواز کی تقاریر بھی دیکھی، ہم نے رانا ثناء اللہ کی بھی، تو وہ اپنے مفادات کے لیے وہ لے کے آئے اداروں کو بیچ میں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت کم ہے، آپ نے بالکل درست کہا، یہ ساری انہی کے مفادات کی جنگ ہے۔ اسماعیل قاسم صاحب دیکھیں، ایوری ایکشن ہیز این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن، تو یہ وہی اسی کے جواب کے اندر کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب والا کہ دوبارہ ہوگا۔ خان صاحب کے یہ ہوا سارا کچھ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیراملٹری فورسز کا استعمال کیا، احاطہ عدالت میں گئے اور آپ نے اپنی جو آپ کی مینڈیٹری جو آپ کو دی گئی تھی کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈریز تھیں، آپ نے ان سے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ وہ آپ نہ کرتے تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس سارے کے اندر فزیکلی تو لوگوں نے بہت سے بیریئرز کو بریچ کیا، بٹ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ جس سے آپ نے خطرناک جو ہے پاکستان کے لیے، وہ یہ کہ سائیکولوجیکلی بیریئرز جو تھے وہ بریچ ہو گئے۔ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے بس کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں پہ چل رہے ہوتے۔ آپ نے نیوکلیئر چلانا نہیں ہوتا، آپ نے نیوکلیئر کا ڈر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم چلا دیا تو کیا ہوگا۔ یہاں پہ وہ خوف ٹوٹ گیا۔ تو میرے لیے جو ایک پرابلمٹک سچویشن ہے وہ یہ کہ سائیکولوجیکلی جو بیریئر تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو اپنی پرائیورٹیز کو ریوائز کرنا پڑے گا، پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ جو آپ 2-3 پرانی دہائیوں والی پالیسیز کو علاقے چلائی جا رہے ہیں نا، ان کو نہ چھوڑے، اپنی پی آر ٹیمز کے ساتھ بیٹھیں۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ پالیسی بناتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ خلا ہے، کوئی غلطی ہے، اور آپ بس تھوڑی سی انا کے اندر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ہاں بھی ہم تو کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔